ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے وکلا تحریک کی ہم نے بات کی، اب بات کریں گے کشمیر کی نئی حکومت کے حوالے سے۔ کشمیر کے اندر نئی حکومت بن گئی، ایک نئے نوجوان وزیر اعظم کشمیر کو مل گئے۔ کیا فیصل راٹھور جو نئے پرائم منسٹر ہیں وہ عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے؟ بریگیڈیئر غضنفر علی سید دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بتائیے کہ کشمیر کے اندر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس مل گیا، کیا ایسے ہی بات ہے؟ اتنا کچھ سادہ ہی معاملہ تھا؟ ایک تحریک عدم اعتماد آئی، پہلے رک گئی، پھر انوار الحق صاحب چپ کر کے 3 صفحات ان کے پاس تھے، اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، 3 صفحات پکڑ کے جیکٹ کی جیب میں ڈالے اور بائے بائے کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اصل میں راج صاحب آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، سڑکیں بھرے ہوئے تھے، شہر بھرے ہوئے تھے، میرپور لے لیں، کھوٹی لے لیں، مظفر آباد لے لیں، باغ لے لیں، دھیر کوٹ لے لیں، ہر جگہ عوام جو تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اور ان کے سڑکوں پہ نکلنے کا کوئی مقصد تھا، وہ کچھ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور اس پہ ڈیمانڈ سب سے بڑی، اگر آپ تمام چیزوں کو ایک نقطے پہ فوکس کریں تو یہ تھی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی، دے آر ناٹ ڈیلیورنگ۔ تو بریگیڈیئر صاحب وہ سارے لوگ کیا انوار الحق چودھری کے خلاف نکلے تھے کہ ان کو بھیج دیں اور پیپلز پارٹی ہمیں دے دیں؟ لوگ سسٹم کے خلاف نکلے تھے۔ اچھا جی بالکل صحیح، یعنی انوار الحق سسٹم کے بعد اب بلاول بھٹو سسٹم آ گیا تو اب خوش ہیں لوگ؟ نہیں، میں جو آپ چرچ کر رہا ہوں نا وہ تو آگے کی بات آپ کر رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ نکلے کیوں تھے ٹھیک، اور اس کی وجوہات کیا بنی۔ ایک تو مس گورننس بنی، پرفارمنس ایسی بنی، اور اس کے بعد لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی۔ پھر دوسری یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے وہ پیپل وہ الیکٹڈ بائی، وہ لوگوں کے ذریعے الیکٹڈ نہیں تھے، وہ سلیکٹڈ لوگ تھے جس کو لا کے بٹھایا گیا تھا۔ ابھی بھی وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو آ کے بیٹھے، سسٹم وہی چل رہا ہے جو چل رہا تھا۔ اگر کچھ ہوش بندی سے کام لیتے تو ابھی 6 مہینے بعد الیکشن ہے، آپ ارلی الیکشن میں چلے جاتے اور اس کے ذریعے مینڈیٹ لیتے۔ یہ جو مینڈیٹ، یہ تو کوئی مینڈیٹ نہ ہوا نا، یہ تو انجینئرڈ مینوفیکچرڈ چیز ہے، جو بنیادی طور پہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، اس کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ اس سسٹم کو ختم کریں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ جی مہاجرین کی سیٹیں بھی ختم کریں، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی آپ کونسل بنائیں، یا وہ مہاجرین کی سیٹیں جو ختم کریں وہ ایک آئینی مسئلہ ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے پارلیمنٹ کے ذریعے ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو یہ جو 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کا مینڈیٹ، یہ تو کوئی مینڈیٹ نہ ہوا نا۔ یا تو یہ ہوتا کہ آپ کہتے کسی الیکشن کے ذریعے لوگ آئے تو آپ کہتے جی ہمیں مینڈیٹ مل گیا۔ یہ تو آپ نے ایک وہی جگری بوکری ہوئی، تحریک عدم اعتماد آئی، اس کا ریزن بنی لوگوں کی موومنٹ، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ حکومت کو چینج کرے، اور اب حکومت اب یہ 6 مہینے کے اندر آپ کیا؟ بریگیڈیئر صاحب یہ 6 مہینے کی حکومت ہے، اس میں مزے ہوں گے، گاڑیاں نہیں ملیں گی، پرانے مزے کر کے چلے گئے، جو نئے آئے ہیں وہ نئے سرے سے خزانے پہ ہاتھ صاف کریں گے اور اگلے نئے الیکشن کی فیلڈنگ لگے گی۔ امجد اقبال صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فارغ ہوگی انوار الحق چودھری کی شکل میں، اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آ گئی، اگلے الیکشن آ رہے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دونوں پارٹیوں کی فیلڈنگ لگ گئی ہے اور اگلے الیکشن میں دونوں پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں گی۔ یہ آپ کی بات مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جی کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ جو انوار الحق کی حکومت تھی وہ ایک نہ صرف پیچھے آپ جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس نے کوئی آؤٹ پٹ وہاں پہ کشمیر کے عوام کو نہیں دی تھی، اور اس کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ ایک تحریک بھی چلی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا، جتنا وہاں پہ جس طرح سے وہ مظاہرے جو وہ پرتشدد ہوئے، اس دوران اس کا رول دیکھ لیں کیا رہا، وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تو بلکہ اپنے گھر سے نہیں نکلے، وہ اسلام آباد مزے سے بیٹھے وہ مزے سے بیٹھے رہے وہاں پہ کہ جو ہوتا رہنے تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ 6 مہینے باقی رہ گئے تو میں کیوں نکلوں، جا کے آپ جس نے کرنا کرے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کون گیا تھا وہاں پہ ان مظاہرین کے ساتھ، پرائم منسٹر کو اپنی ٹیم بھیجنی پڑی نا۔ اس ٹیم میں کون لوگ تھے؟ اس ٹیم میں نون لیگ کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، قاہرہ صاحب گئے تھے اور وہ راجہ پرویز اشرف گئے تھے وہاں پہ، احسن اقبال نون لیگ کی طرف سے تھے، رانا ثناء اللہ تھے نون لیگ کی طرف سے، اور باقی لوگ تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے۔ اب مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اربوں روپے کا پیکج ملتا ہے کشمیر کی حکومت کو،
ٹھیک ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جی کہ اس پہ فرق کریں وہاں پہ خزانے کے اوپر, یہ بات ٹھیک ہے. اب وہ خزانہ جو ہے جس کا وہ ملا ان احتجاج کے نتیجے میں آپ کہہ لیں یا ان مذاکرات کے نتیجے میں, وہاں پیسہ گیا کشمیر میں, اب وہ پھر انوار الحق صاحب کی ثوابدید پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. چھوڑا جا سکتا, اس لیے اس کو ایک تو وجہ تو کچھ سیانہ بندہ چاہیے نا اس کے لیے جو اس کو ہینڈل کر ایک تو وجہ ایک وجہ آپ ٹھیک ہے آپ جس اینگل سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں دوسرے اینگل سے کہتا ہوں کہ جی کہ اس کو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کو جو عوام کے اوپر خرچ کرنا ہو, اگر ہم اس کو ایمانداری سے کہہ لیں چلے عوام کے اوپر خرچ کرنا ہے, اور دوسری بات 6 مہینے بعد الیکشن ہے, تو پھر یہ تو بڑا بہترین گولڈن موقع ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر آپ عوام کو کچھ دیں اور ووٹ لیں. چودھری صاحب تھے اور وہ بھی سمجھ لے کہ کشمیر کے عثمان بزدار ہی تھے, تو بڑا ریئیکشن آیا ان کے خلاف, اور دیکھ لے کہ وہاں گورننس کی کیا حالت ہے. پھر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں, کیا کریں لوگ؟ سر وہ اپنے جو انسان نے دیکھ تو لیا کہ وہاں پہ جو ہے نا کس طرح جو ہے لوگ باہر نکلے, اور وہاں پہ پھر گورنمنٹ نے باقاعدہ اسلام آباد سے پولیس وغیرہ بھیجی, اور جب وہ بھی وہاں پہ نیل ڈاؤن ہو گئے اور وہاں پہ کچھ نہیں بن سکا عوامی ایجیٹیشن کے خلاف, تو پھر جو ہے نا انہوں نے مذاکرات کیے, اور مذاکرات کر کے ہی جو ہے نا سیٹل ڈاؤن کیا تھا نا جس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے. جی سر, مذاکرات کرنے کے بعد ہی سیٹل ڈاؤن ہوا نا. تو سر ان مذاکرات میں وہ شامل ہی نہیں تھے. کون سے مذاکرات پہ؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ بیڈ گورننس کے خلاف مظاہرے لوگ کر رہے تھے نا. جی جی, تو اس کو تو مانے نا کہ وہاں پہ گورننس نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. جی ایسے ہی ہے سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فیصل ملک صاحب بہت شکریہ, امجد اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ, ظفر علی سید صاحب ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہے, انہوں نے ساتھ دیا, ان کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پورا سچ آپ دیکھ سکیں گے. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.